بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اربعین نووی کی حدیث نمبر 13 آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے اور اس کی مختصر تفسیر جو امام نووی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے تو وہ بھی پڑھیں گے۔ عبارت، ترجمہ اور مختصر سی تمہید یا پھر تفہیم کہہ لیں وہ بھی عرض کی جائے گی۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں الحدیث الثالث عشرہ۔ تو یہ جو تعداد ہوتی ہیں تو تعداد سے پہلے حاذا یا پھر حاذہی اس کا مبتدا بنتا ہے، تو ترجمہ کرتے وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث نمبر 13 ہے، یا یہ 13ویں نمبر حدیث ہے۔ ثالث مطلب 3، عشر مطلب 10، یہ 13ویں حدیث ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، تو خادم رسول اللہ یہ بدل بنے گا انس بن مالک سے، ٹھیک ہے، یا پھر بیان کر لیں کہ یہ بیان بنے گا اس سے۔ تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ انس بن مالک جو کہ خادم رسول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ابو حمزہ انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو قال آ رہا ہے نا، قال، اس کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ پسند کرے، حتی یحب، یہاں تک کہ وہ پسند کرے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے وہ پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کر لے تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لا نفی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، تو یہ نفس ایمان کی نفی نہیں بلکہ نفس کمال ایمان کی نفی ہے کہ وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ جو ایمان والا نہیں تو وہ کافر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کفر مراد نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے کہ وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے، جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ آگے کہتے ہیں رواہ البخاری و مسلم، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ کرنے کا جب فعل، فاعل اور مفعول آ جائے نا تو وہاں پر ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فاعل البخاری و مسلم ہیں تو ترجمہ فاعل سے شروع کریں گے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ہو ضمیر کا مرجع ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کا ترجمہ کیا، پھر ہو ضمیر کا ترجمہ کیا، پھر آخر میں روا فعل کا ترجمہ کیا۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، روا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث تھی۔ اب آگے اس حدیث کی وضاحت تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تو الاولی ان یحمل ذلک علی عموم الاخوۃ، ٹھیک ہے۔ تو اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ اس حدیث کو محمول کیا جائے بھائی چارے کے عموم پر، یعنی ایک تو مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ ہے، یہ خاص بھائی چارہ ہے، اور دوسرا ہے پوری انسانیت کے بھائی چارے کے اندر، انسان
دوسرے انسان کا کیا ہے، ہم جنس ہیں، کہ وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، جو دوسرے جانور ہیں تو وہ دوسری جنس کے ہیں، تو انسان کا جنس ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، بھائی بھائی ہے، یعنی ہم جنس ہیں۔ تو اس عموم اخوت کا یہی مطلب ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے، تو حتی یشمل الکافر والمسلم، یہاں تک کہ یہ حدیث کافر اور مسلمان کو بھی شامل ہوگی۔ حتی یشمل الکافر، یشمل ہوگا لام پر کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتی ہے، جس وجہ سے فعل جو آ رہا ہے وہ منصوب ہوگا۔ کافر والمسلم یہ مفعول بہ بن رہے ہیں، تو یہ حدیث کافر اور مسلمان کو دونوں کو شامل ہوگی۔ فَيُحِبُّ لِأَخِيهِ الْكَافِرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِن دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ، ٹھیک ہے، تو بندہ اپنے کافر بھائی کے لیے، یعنی میں نے بیان کیا نا کہ بھائی ہونے کے دو مطلب ہے، ایک مسلمان کا بھائی ہے، المسلم و اخو المسلم، اور دوسرا ہے انسانیت کے اعتبار سے کہ کافر بھی انسان ہے اور مسلمان بھی انسان ہے، تو انسانیت کے اعتبار سے کافر مسلمان بھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں یحب لاخی الکافر، کہ بندہ اپنے کافر بھائی سے اپنے کافر بھائی کے لیے پسند کرے۔ یحب کا مطلب یہاں پر محبت، وہ والی محبت نہیں ہے پیار محبت، بلکہ یہاں پر ہے پسند کرنا۔ تو اپنے کافر بھائی کے لیے، تو وہ بندہ اپنے کافر بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، ما یحب لنفسی، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے کافر بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ من دخولی، من یہاں پر بیانیہ ہے، وضاحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تفصیل کر رہے ہیں کہ کیا، یعنی دخول ہی فی الاسلام، یعنی اس کافر کا اسلام میں داخل ہونا۔ کافر کے لیے یہ پسند کرے کہ وہ جو کافر ہے، انسان ہے، ہمارا انسان بھائی ہے، تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ اس کے لیے کیا کرے، پسند کرے۔ کما یحب لاخی المسلم دوامہ علی الاسلام، جس طرح وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسلام پر دائم رہنے کو پسند کرتا ہے، کہ وہ جس طرح اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ میرا مسلمان بھائی اسلام پر دائم قائم رہے آخر دم تک، تو اسی طرح کافر کے لیے بھی وہ پسند کرے کہ میرا کافر جو ہے بھائی، وہ بھی جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس کا اسلام کے اندر داخل ہونے کو پسند کرے۔ وَلِهَذَا كَانَ الدُّعَاءُ بِالْهِدَایَةِ لِلْكَافِرِ مُسْتَحَبًّا، اسی وجہ سے کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ وَلِهَذَا، اسی وجہ سے دعا کرنا ہدایت کی کافر کے لیے مستحب ہے، یعنی کافر کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں کافر کو ہدایت دے دے، اس کو مسلمان کر دے، یہ ایسی دعا کرنا مستحب ہے۔ والحدیث محمول علی نفی الایمان الکامل، جو میں نے پہلے عرض کی کہ نفی یہاں پر ایمان کامل کی ہے، نفس ایمان کی نہیں۔ والحدیث محمول علی نفی الایمان، اور حدیث جو ہے وہ کامل ایمان کی نفی پر محمول ہے۔ نفی الایمان الکامل، کامل یہ ایمان کی صفت ہے، کامل ایمان کی نفی پر یہ حدیث کیا ہے، محمول ہے۔ امن، اس شخص سے، کامل جو ایمان ہے اس کی نفی ہے اس شخص سے جو شخص لم یحب، اس کو تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، لم یحب، تو یہ جو آخر مشدد ہے تو یہ تینوں اعراب اس کو آ سکتے ہیں، اس کو جدا بھی کر سکتے ہیں با کو۔ لأخی ہے، لم یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے کامل ایمان کی نفی پر یہ حدیث کیا ہے، محمول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ آگے جو ہے محبت کی وضاحت کریں کہ حدیث پاک میں ہے نا یحب، تو کتنے والمراد بالمحبت،
اس کو محبت نہیں پڑھیں گے بلکہ محبت پڑھیں گے، میم پر زبر ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں جو اردو کے اندر چیز آتی ہے محبت بولتے ہیں میم پر دمہ کے ساتھ، لیکن عربی کے اندر یہ محبت نہیں بلکہ محبت ہے، میم کی فتحہ کے ساتھ۔ والمراد بالمحبت ارادۃ الخیر، اور محبت سے مراد بھلائی کا ارادہ کرنا ہے۔ والمنفعت، اور فائدے کا ارادہ کرنا ہے کہ فلاں شخص کو بھلائی ہو جائے، فلاں شخص کا بھلا ہو جائے، فلاں شخص کو فائدہ ہو جائے، تو بھلائی کا اور فائدے کا ارادہ کرنا یہ محبت ہے، ٹھیک ہے۔ ثم المراد المحبت الدینیت لا المحبت البشریت، یہاں پر جو مراد ہے محبت سے وہ محبت دینی مراد ہے، محبت بشری مراد نہیں ہے۔ محبت کی دو قسمیں، محبت دینی، محبت بشری۔ جو انسان بشر ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو یہ مراد نہیں۔ فإن اتباع البشریت قد تکرہ حصول الخیر، کیونکہ بشری طبیعت کبھی کبھار خیر کو حاصل کرنا یہ ناپسندیدہ جانتی ہے۔ وتمییز غیرہا علیہا، اور غیر کو اس پر ممتاز کرنے کو یہ پسند کیا کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا، ناپسند جاننا۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان یہ ناپسند جانتا ہے کہ کسی شخص کے حصے میں یہ بھلائی آ جائے، تو یہ بشری محبت ہے، یہ بشری طبیعت ہے۔ والانسان یجب علیہ ان یخالف اتباع البشریت، تو انسان پر واجب ہے کہ وہ بشری طبیعت کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے۔ وَيَدْعُو لِأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ وَيَتَمَنَّى لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور تمنا کرے اپنے اس بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بندہ پسند کرتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ کی جاب ہو، مجھے اتنا بنگلہ ہو، تو اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وَالشَّخْصُ مَتَّى لَمْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ كَانَ سُحُودًا، اور جو شخص جب اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ بندہ حاسد کرنے والا، حسد کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ والحسد كما قال الغزالی ينقسم الى 3 اقسام، اور حسد کی 3 قسمیں، حسد 3 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ الاول ان یتمنى زوال نعمت الغیر وحصولها، یا پھر وحصولها لنفسه، ان یتمنى زوال نعمت الغیر وحصولها، حصولها کا عطف زوال پر، لنفسه، ٹھیک ہے۔ پہلا حسد یہ ہے کہ بندہ تمنا کرے غیر کی نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرے، کہ غیر کو جو نعمت ہے وہ اس سے وہ نعمت کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، اس کی وہ تمنا کرے۔ وحصولها لنفسه، اور اس نعمت کے اپنے لیے حاصل ہونے کی کیا کرے، تمنا کرے۔ غیر کے لیے زائل ہونے کی تمنا کرے اور اپنے لیے حاصل ہونے کی تمنا کرے، تو یہ حسد کی پہلی قسم ہے۔ والثانی ان یتمنى زوال نعمت الغیر وان لم تحصل له، اور دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ غیر سے نعمت کے زوال کی تمنا کرے۔ پیچھے سے ترجمہ کریں گے، غیر کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے اگرچہ اس کو وہ نعمت حاصل نہ ہو۔ پہلے میں تو یہ تھا نا مجھے حاصل ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، لیکن دوسرے میں یہ ہے کہ اگرچہ مجھے نہ ملے لیکن اس سے بھی کیا ہو جائے، چلی جائے، زائل ہو جائے۔ کما اذا کان عنده مثلها، جیسے کہ اذا کان عنده مثلها، جب کہ اس کے پاس اس کی مثل ہو، یا پھر اس کے او لم یکن یحبها، یا پھر وہ جو ہے وہ پسند ہی نہ کرے کہ اس کے پاس، اس کے غیر کے پاس یہ نعمت ہو۔ تو کہتے ہیں ھذا اشر من الاول، یہ جو حسد کی دوسری قسم ہے یہ پہلی قسم سے کیا ہے، یہ زیادہ بری ہے۔
آگے حسد کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں، وَالثَّالِثُ أَن يَتَمَنَّى زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ وَلَكِنْ يَكْرَهُ ارتفاعه عَلَيْهِ فِي الْحَظِّ وَالْمَنزَلَةِ۔ اور ٹھیک ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ یہ تمنا نہ کرے، اللہ یہ تمنا زوال النعمت عن الغیر، غیر سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، لیکن وہ اس سے اٹھنے کو مکروہ جانے فی الحظ، حصے میں، والمنزلت اور منزلت میں۔ وہ بندہ یہ چاہے کہ جتنی میرے پاس ہے اتنی اسی کے پاس ہے، یعنی جس طرح میرے پاس کرولا گاڑی ہے تو اسی کے پاس بھی کرولا گاڑی ہو، وہ کرولا گاڑی سے آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مساوت کی، منزلت کی، وہ برابری کا تقاضا کرے کہ اس کی نعمت زائل نہ ہو، اس کے پاس ہو لیکن مجھ سے آگے نہ بڑھے، اس کو مجھ سے زیادہ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ وَيَرْضَى بِالْمَسَاوَةِ، برابری پر راضی ہو کہ جتنی اس کے پاس ہے، جتنی میرے پاس ہے اسی کے پاس بھی اتنی ہو۔ وَلَا يَرْضَى بِالزِّيَادَةِ، اور زیادتی پر راضی نہ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کو زیادہ نعمت ملے، اس پر وہ راضی نہ ہو۔ وَهَذَا أَيْضًا مُحَرَّمٌ، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، محرم، یہ بھی حرام ہے کہ ایسا بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضِ بِقِسْمَةِ اللَّهِ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضِ، کیونکہ وہ راضی نہیں ہے بِقِسْمَةِ اللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا اس پر وہ راضی نہیں۔ اَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہ آیت بیان فرمائی، تو لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ فَمَن لَّمْ يَرْضِ بِالْقِسْمَةِ فَقَدْ عَارَضَ اللَّهَ فِي قِسْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، تو جو اس تقسیم پر راضی نہیں، فَمَن لَّمْ يَرْضِ بِالْقِسْمَةِ، جو اس تقسیم پر راضی نہیں تو تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کے معارض آ گیا، عارض اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے معارض آ گیا، اللہ تعالیٰ کے مقابل آ گیا، فی قسمتی، اس کی تقسیم میں، و حکمت ہی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قسمت میں کیا آ گیا؟ متعارض آ گیا، مقابل آ گیا۔ وعلی الانسان ان يعالج وعلی الانسان ان يعالج نفسہ، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نفس کا علاج کرے۔ یعالج، یہ علاج سے ہے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے، وَيُحَمِّلَهَا عَلَى الرَّضِي بِالْقَضَاءِ، اور اس اپنے نفس کو ابھارے فیصلے پر راضی ہونے پر، قضا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، جس کو جتنا دیا ہے اس پر راضی رہنے پر اپنے نفس کو کیا کرے؟ ابھارے۔ وَيُخَالِفَهَا بِالدُّعَاءِ لِعَدُوِّهِ بِمَا يُخَالِفُ النَّفْسُ، اور وَيُخَالِفُ بِالدُّعَاءِ، اور مخالفت کرے اس نفس کی، یخالفہا، ہا جو ہے اس سے مراد نفس ہے، مخالفت کرے نفس کی، بالدعاء للعدو، دشمن کے لیے دعا کرنے کی کیا کرے؟ مخالفت کرے نفس کے بارے میں، نفس یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے لیے کیا کریں؟ بد دعا کریں، بما یخالف النفس، جس کی نفس مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک تھی، اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔